السلام علیکم ناظرین، ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی خاص نقطۂ نظر 76 ہجری۔ قبیلہ ثقیف جو طائف کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا، ایک ایسا خوشنما پھول کھلا جس نے رہتی دنیا کے تمام نوجوانوں کے لیے ایسی مثال قائم کی جو دوسرے مذہب میں موجود نہیں۔ محمد بن قاسم بچپن میں ہی یتیم ہو جانے والے وہ معصوم بچے جو امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن بن کے ابھرے۔ پرورش چچا حجاج بن یوسف نے پائی، جو شام کے بہادر گورنر تھے۔ بہادری وراثت سے پائی تھی۔ محمد بن قاسم کو نہ صرف بھتیجا بلکہ ایک قابل سپہ سالار اور جانشین کی حیثیت سے پرورش کر رہے تھے، کیونکہ حجاج بن یوسف نے بچپن میں ہی محمد بن قاسم کی ذہانت، شجاعت اور صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا۔ 711 عیسوی میں عرب تاجروں کا سامان اور خواتین بذریعہ جہاز ہندوستان کے قریبی شہر، جہاں کے بادشاہ راجہ داہر تھے، گزر رہا تھا۔ سمندری لٹیروں نے جہاز لوٹ لیا اور خواتین کو قید کر لیا، جس کا ذمہ دار راجہ داہر کو ٹھہرایا گیا، جو کہ ہرمل خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا دارالحکومت سندھ تھا۔ ان کے والد پجاری تھے اور بخوبی ریاست کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن جب حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط تحریر کیا اور جہاز کے حوالے سے مدد کی درخواست کی، راجہ داہر نے انکار کر دیا۔ اس پر حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان انصاف پسند بھتیجے محمد بن قاسم کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا تاکہ بحری جہاز اور خواتین کو بازیاب کروایا جائے۔ یوں شام سے محمد بن قاسم سپہ سالار کی حیثیت سے اپنا عظیم لشکر لے کر روانہ ہوئے اور راجہ داہر سے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں پہنچے۔ 711 عیسوی میں راجہ داہر ہاتھی اور گھوڑوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ داہر سندھ سے مقابلے پر آ چکے تھے۔ یہ جنگ خود کی بہن سے شادی کرنے پر ہوئی۔ پنڈت نے ان کی بہن لاڈی، جو کہ بہت نصیبوں والی تھی، اس سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ بھائی کو شکست دے کر اب وہ ریاست کے واحد بادشاہ تھے۔ یوں ان کا سامنا میدان جنگ میں محمد بن قاسم سے ہوا۔ محمد بن قاسم کے لشکر کو روایتوں میں 20,000 سے 25,000 تک بتایا جاتا ہے اور 3,000 اونٹ، باقی پیدل لشکر تھا۔ منجنی کے اور جنگجو اونٹ بھی تھے، جبکہ راجہ داہر اپنی ریاست سے بھی مدد لے چکے تھے۔ روایت کے مطابق 50,000 سے زیادہ کا لشکر، جس میں اضافی جنگجو ہاتھی تھے۔ راجہ داہر کا لشکر تعداد میں زیادہ تھا، لیکن محمد بن قاسم کا لشکر بہترین نظم و ضبط اور عرب فوج کا تجربہ کار تھا۔ اسلامی جنگجو ہونے کی وجہ سے ایک طویل جنگ کے بعد تعداد میں کم ہونے کے باوجود فیصلہ کن فتح حاصل کی گئی۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو جنگ میں شکست دی اور یوں محمد بن قاسم نے دیبل، نیروکوٹ، تہمن، داڑو، برہم، ابار، الور اور آخر ملتان تک سندھ کو فتح کیا۔ انصاف کا ایسا سکہ بٹھایا کہ اہل سندھ اور برہمن محمد بن قاسم کے دیوانے بن گئے۔